بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی نے پورے خطے میں ایک خطرناک فضا پیدا کر دی ہے۔ ایک طرف انڈیا کی طرف سے سنگین الزامات، دوسری جانب ایک تاریخی معاہدے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنا۔ یہ سب سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا جنوبی ایشیا ایک بار پھر جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ ویڈیو ان الزامات، معاہدے کی تاریخ، پاکستان کی تیاری اور بھارت کے سیاسی عزائم کے تمام پہلوؤں کو ایک سنجیدہ، باوقار اور ذمہ دار انداز میں سامنے لائے گی تاکہ آپ سچائی تک پہنچ سکیں۔ دوستوں، بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے جنگجو کشمیر کے علاقے پہلگام تک 189 کلومیٹر اندر گھس کر حملہ کر کے واپس چلے گئے۔ یہ بیان بظاہر سننے میں ڈرامائی لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی گہرائی میں گھسنے کے دعوے پر بھارت کی اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کی کارکردگی پر سوال اٹھتا ہے۔ کیا اتنے بڑے پیمانے پر دراندازی ممکن ہے بغیر کسی مزاحمت کے؟ پاکستانی فوج اور دفتر خارجہ نے ان الزامات کو قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ صرف بھارت کی سیاسی چال ہے تاکہ عوام کی توجہ اندرونی مسائل سے ہٹائی جا سکے۔ بھارت کا میڈیا بھی ان الزامات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے تاکہ خوف اور نفرت کا ماحول پیدا ہو۔ انڈس واٹر ٹریٹی، جو 1960 میں پاکستان، بھارت اور عالمی بینک کے درمیان طے پائی تھی، جنوبی ایشیا میں پانی کے تنازع کا ایک قابل تقلید حل تھی۔ اس معاہدے کے تحت 3 دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دیے گئے، جبکہ راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے حصے میں آئے۔ اس نے کئی دہائیوں تک دونوں ملکوں کو جنگ سے روکے رکھا۔ اب بھارت نے اسے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، جو نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کے منہ پر تمانچہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ایک جنگی اقدام ہے۔ پاکستان پہلے ہی موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کی کمی کا شکار ہے، اور ایسے میں یہ اقدام خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ پاکستانی فوج نے ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے اور تمام سرحدی چوکیاں مکمل مستعدی سے کام کر رہی ہیں۔ ایئر فورس، نیوی اور اسپیشل فورسز ہم آہنگی سے کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عوام کی سطح پر بھی ایک بھرپور قومی اتحاد نظر آ رہا ہے۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون، گلگتی سب ایک آواز میں کہہ رہے ہیں، ہم ایک ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ سوشل میڈیا پر عوامی رد عمل واضح طور پر بھارت کی پالیسیوں کو مسترد کر رہا ہے اور اپنی فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اگر واقعی 189 کلومیٹر اندر پاکستانی گھس آئے تو بھارتی فوج کہاں تھی؟ اتنی بڑی دراندازی بغیر کسی روک ٹوک کے کیسے ممکن ہے؟ یہ سوالات نہ صرف بھارتی دعوے کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شاید یہ سب صرف ایک مفروضہ ہے۔ الزام لگانا آسان ہوتا ہے، لیکن عالمی سطح پر اس کی حیثیت تب بنتی ہے جب اس کے پیچھے ناقابل تردید شواہد ہوں۔ بھارت نے آج تک کوئی مستند ثبوت پیش نہیں کیا۔ پاکستانی ماہرین کا کہنا ہے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور الزام کے لیے ثبوت کی۔ مودی حکومت کے دور میں پاکستان دشمنی کو ایک مستقل انتخابی نعرہ بنا دیا گیا ہے۔ جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں، پاکستان کو دشمن بنا کر بھارتی عوام کی توجہ مہنگائی، بے روزگاری اور بدعنوانی سے ہٹائی جاتی ہے۔ یہی صورتحال اس بار بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یوٹیوب چینلز، ٹی وی اینکرز اور بھارتی سوشل میڈیا ایک مشترکہ اسکرپٹ پر چل رہے ہیں۔ پاکستان جنگ چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات اور امن کی بات کی ہے۔ جنگ کا سب سے زیادہ نقصان سرحدوں پر موجود عام سپاہی اور شہریوں کو ہوتا ہے، نہ کہ حکمرانوں کو۔ پاکستان خود کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ اور شہادتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان کی اپنی جنگ ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی۔ ایسے میں بھارت کا یہ دعویٰ کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے سراسر بے بنیاد ہے۔ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہو۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور دنیا بھر میں اس کی قربانیاں تسلیم کی جاتی ہیں۔ انڈین حکومت نے وہاں موجود پاکستانیوں کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں اور 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ قدم نہ صرف غیر انسانی ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وہاں رہنے والے طلبہ، بزنس مین اور بزرگ شہری سب شدید خوف میں مبتلا ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن کو بھی کئی حدود کا سامنا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں اور ایک ایسی فضا پیدا ہو رہی ہے جو نہ عوامی مفاد میں ہے اور نہ ہی علاقائی امن میں۔
دوستوں، اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ جنگ کبھی حل نہیں، ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ بھارت اگر خطے میں امن چاہتا ہے تو اسے الزام تراشی، پروپیگنڈا اور معاہدوں کی خلاف ورزی بند کرنا ہوگی۔ امن بات چیت سے آتا ہے، دھمکیوں سے نہیں۔ پاکستان ایک خوددار، امن پسند ملک ہے، لیکن اگر کوئی اس کی خود مختاری کو چیلنج کرے گا تو ہر پاکستانی اپنی مٹی کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ ہمیں عقل، ہوش اور انصاف کی ضرورت ہے، جنگ کی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ دنیا تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ پاکستان زندہ باد۔